ایک ہی کہتی ہیں کہ سنا ہے کہ جو تہجد پڑھے اس کے بعد فجر تک بیٹھا رہے تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، یا فجر سے لے کر چاش اشراق تک بیٹھے تو اس کو ثواب ملتا ہے، تو یہ کیا حکم شرع ہے؟ یہ فجر کے بارے میں ضرور ہے کہ جس جگہ بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں، اس سے جگہ تبدیل نہ کریں اور ذکر الہی کرتے رہیں حتیٰ کہ سورج طلوع کر آئے، تو پھر اس کو اس شخص کے لیے اس طرح کا ثواب ضرور بیان ہوا ہے۔ اور اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ درمیان سے اٹھ کر نہ جائیں، واش روم وغیرہ نہ جائیں، کسی سے گفتگو نہ کریں، کوئی چیز کھا پی نہ لیں، بلا ضرورت چلیں پھریں نہیں، اپنے مقام پہ بیٹھے رہیں۔ یہ حدیث میں چونکہ آیا تو اس میں ضرور راز اور حکمت ہیں، حتی الامکان وہیں پر بیٹھے رہیں۔ اگر اٹھ کے چلے گئے، بات کر لی، کھا پی لیا، لیٹ گئے، سو گئے، چل پڑے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو برکات حاصل ہونے والی تھیں اس سے انسان محروم ہو جائے۔ ایسے آپ نے پوچھا کہ آپ بستر پہ بیٹھ سکتے ہیں، تو جس مصلی پہ آپ نے نماز پڑھی ہے وہیں پر بیٹھیں، اپنی جگہ کو نہ چھوڑیں، یہی حدیث کے اندر اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ بہن نے کوئسچن کیا تھا کہ آپ نے حدیث بیان کی تھی کہ لہسن اور پیاز وغیرہ کھا کر سرکار نے فرمایا کوئی ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ ہمارا تو کام ہی لہسن پیاز کا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں کا، تو کتنا بھی ہم احتیاط کر لیں اور کتنے ہاتھ وغیرہ دھو لیں تو اسمیل تھوڑی بہت رہی جاتی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو یہاں دو چیزیں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے سے منع فرمایا، نماز کے بارے میں کلام نہیں کیا کہ جب تک لہسن اور پیاز کی بو دور نہ ہو جائے نماز ہی نہ پڑھے، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ تو اگر کوئی بہن ایسی ہیں جو مسجد میں آ کے بالفرض آپ کے وہاں پہ عرف ہے کہ عورتیں جمعہ یا کوئی اور نماز وہاں جا کے پڑھتی ہیں، تو پھر تو آپ کو یہ بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ کا کوئی بھی ایسا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے جس سے دیگر نمازیوں کو تکلیف پہنچے۔ پھر تو بہتر یہ اگر آپ کی اسمیل وغیرہ دور نہیں ہو رہی تو اپنے گھر پہ نماز پڑھیں، یہ آپ کے لیے افضل ہے۔ اور اگر آپ گھر کا مسئلہ ہی معلوم کرنا چاہتی ہیں، باہر کا نہیں، تو اس میں یہ ضرور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کھڑا ہو تو انتہائی پاکیزہ ہو کر، صاف ستھرا ہو کر حتی الامکان کھڑا ہونا چاہیے۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ حتی الامکان نظافت کی کوشش کریں، صابن سے ہاتھ دھو لیا آپ نے، اور بہت بہتر ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا تکلف کر لیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو انشاءاللہ اس کے بدلے میں آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ کہ جو کام کاج کے کپڑے ہیں جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو اس کے علیحدہ کپڑے رکھیں، فوراً اپنے کپڑے بدلے، نماز پڑھی، پھر ان کپڑوں کو اتار کے کام کاج کے کپڑے پہن لیے۔ تو اگر ایسا کر لیں تو یہ بہت ہی بیسٹ ہے۔ یا کوئی ایپرن وغیرہ اپنے سامنے باندھ کر رکھیں کہ زیادہ تر چیزیں اس پہ لگیں، اس کو اتار کے رکھیں تو کپڑے عموماً پھر زیادہ اس میں اسمیل پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو حتی الامکان جتنا آپ تکلف کر سکتی ہوں، حرج میں مبتلا ہوئے بغیر، بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوئے بغیر، وہ اللہ کے لیے کریں گی، آپ ہی کے درجے بلند ہوں گے، ثواب ملے گا۔ اور اگر اس میں بھی آپ کامیاب نہیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ عذر ہے، تو پھر جیسی حالت میں آپ نماز پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ بھائی نے فرمایا کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد کا نہ ہونا یا اولاد کا حصول، مطلب اولاد کا نہ ہونا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اولاد کا حصول جو ہے، اولاد کو حاصل کرنا، کوئی ایسی شرعی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک یقینی گناہ کا ارتکاب کیا جائے۔ چونکہ اس میں بلا عذر ایک ستر کھولنا لازم آتا ہے، چاہے عورت کے سامنے ہی ستر کھولے لیکن بلا عذر یہ منع ہوتا ہے۔ اور حصول اولاد کے لیے بھی اگر کوئی ایسا کرے گا تو شرعی لحاظ سے یہ عذر بنتا نہیں ہے، تو لہٰذا اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر اس میں 50-50 چانسز ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ 100% ایسا ہو جائے۔ تو اس لیے چونکہ بچے کا حصول غیر یقینی ہے، ظنی ہے، اور ستر کا کھلنا کسی کے سامنے جو ایک گناہ ہے اور بلا عذر یعنی کھولنا وہ یقینی طور پہ موجود ہے، تو ظن کی وجہ سے یقین کو زائل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی ایسی خاتون ہے کہ جو اس قدر آزمائش میں ہیں کہ اگر ان کے حمل نہیں ٹھہرتا مثال کے طور پہ تو ان کو طعنہ زنی ہو رہی ہے اور ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو طلاق دے دی جائے اور پیچھے کوئی سہارا ایسا موجود نہیں کہ اس کو بعد میں کوئی سنبھالے گا، اور وہ ذہنی اذیت میں ہے، بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے، اس سے ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور ان کی ہلاکت کا خوف ہے یا بیمار ہو جانے کا خوف ہے، یہ مطلب اگر صورتحال کسی مفتی صاحب کے سامنے ہو اور وہ اس کو بنیاد بنا کر، یا بعض عورتیں باطنی لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں، جب ان کو کوئی اللہ کی نعمت نہیں ملتی تو وہ شکوہ شکایت پر اتر آتی ہیں اور ایسے نازیبہ کلمات اللہ تعالیٰ کی شان میں کہہ دیتی ہے جس سے ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے،
تو اگر کوئی ایسے مفتی صاحب ہیں جو اس قسم کی صورتحال کو دیکھ کر خاص اس عورت کے لیے جواز کا فتویٰ دے دیں تو اس کی گنجائش نکل سکے گی، لیکن اجتماعی طور پر، اجمالی طور پر یہ نہیں ہوتا کہ مطلقاً اجازت دے دی جائے، اس کو منع ہی کیا جائے گا۔ پھر بالفرض اگر اجازت مل جاتی ہے، اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اس میں 3 صورتیں ہوتی ہیں، کہ ایک یہ کہ میاں بیوی کے ہی اجزاء لیے جاتے ہیں اور اس شخص کی بیوی کے ہی رحم میں کسی طریقے سے رکھے جاتے ہیں اور حمل ٹھہر جاتا ہے، یہ اگر اجازت مل جائے تو یہ طریقہ صحیح ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو کہ ان دونوں کے اجزاء لے کر کسی تیسری عورت کے رحم میں رکھا جائے، یہ بھی غلط، اور یہ بھی غلط ہوگا کہ اس مرد کے اجزاء ہوں کسی اجنبی عورت کے اجزاء میں لا کر اس کی بیوی کے رحم میں رکھے جائیں، یا غیر مرد کے اجزاء لے کر بیوی کے اجزاء سے ملا کر اس بیوی کے رحم میں رکھے جائیں یا غیر عورت کے رحم میں رکھے جائیں، یہ سب صورتیں ناجائز صورتیں، ان سے بچنا ہوگا۔